السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، جیسے آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ دینی اور شرعی مسائل کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے، تو آپ حضرات نے جو ہمارے پاس دینی اور شرعی سوالات بھیجے ہیں تو ان کے جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی، پہلا سوال ہمارے پاس بھیجا ہے ہمارے محترم بھائی حاجی ظفر صاحب نے موضع کھتی ڈی خان سے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ جیسے اٹیچ باتھ روم ہوتا ہے، یعنی ساتھ جو ہے غسل خانہ بھی ہوتا ہے، تو وہاں وضو کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو جی، جواب یہ ہے کہ وضو کے لیے اصل مستحب اور اولیٰ تو یہ ہے کہ آدمی کسی اونچی جگہ پر، پاک جگہ پر بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر وضو کرے۔ ہاں، اگر آدمی غسل خانے کے اندر وضو کر لے اور وہ پاک جگہ ہو تو وضو ہو جائے گا، اور اسی طرح اگر کھڑے ہو کر وضو کیا جائے تو اس صورت کے اندر بھی وضو ہو سکتا ہے، جبکہ آدمی نے وضو کرتے وقت چھینٹوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ بہرحال وضو ہو جائے گا۔ جی، دوسرا مسئلہ ہمارے پاس بھیجا ہے ہمارے محترم ہیں حافظ غلام مصطفیٰ صاحب ٹنڈو آدم سے۔ انہوں نے ایک مسئلہ تو یہ پوچھا ہے کہ جو آدمی روزہ نہیں رکھتے ان کے لیے تراویح پڑھنے کا کیا حکم ہے، وہ تراویح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو جی، جواب یہ ہے کہ جو آدمی کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ اگر تراویح پڑھ سکتا ہے تو تراویح پڑھ لے، کیونکہ روزہ اور تراویح یہ الگ الگ عبادات ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے صدقۃ الفطر کی مقدار کتنی ہے، اور صدقۃ الفطر جو ہے نا کن کن چیزوں کے ذریعے دینا درست اور جائز ہے؟ تو جی، جواب یہ ہے کہ صدقۃ الفطر اگر آپ گندم کے ذریعے ادا کرنا چاہیں تو 2 کلو، 2.25 کلو، اور اس کی قیمت ہماری ڈیرہ اسماعیل خان کے اعتبار سے جو ہے کوئی 90 روپیہ بنتی ہے۔ اور اگر کھجور کے ذریعے یا کشمش کے ذریعے یا جو کے ذریعے ادا کرنا چاہیں تو پھر 4 کلو جو، کھجور، کشمش یا ان کی قیمت دینی ہوگی۔ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے جو ہے مالیت کے اعتبار سے صدقہ فطر دے۔ غریب آدمی ہے تو وہ گندم کے ذریعے دے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو وسعت مالی دی ہوئی ہے تو وہ جو ہے کھجور کے ذریعے ادا کرے یا اسی طرح جو ہے کشمش کے ذریعے ادا کرے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ جو لوگ 8 تراویح پڑھتے ہیں تو 8 تراویح پڑھنے کا کیا حکم ہے، ان کی تراویح ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو جی، جواب یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ اس کا اہتمام کیا گیا، اور جماعت کے ساتھ تراویح ادا کی گئی ہے 20 رکعات۔ اور حضرات خلفائے راشدین جو ہیں ان کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں خود پیشین گوئی فرما چکے ہیں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، فرمایا کہ میری سنت کو اور میرے جو خلفاء ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑو۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا۔ تو اس لیے بہرحال جو ہے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ تراویح کی 20 رکعات ادا کرنی ہیں، اور تراویح جو ہے 20 رکعات ہی مسنون ہے۔ اور جو لوگ 8 رکعات تراویح پڑھتے ہیں تو یہ سنت کے تارک ہیں۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 393 پر یہی بات حضرت اقدس قطب الاقداب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ اس آدمی کی
جس نے 8 تراویح پڑھی ہے اس نے سنت کو ترک کر دیا ہے۔ تو سنت 20 رکعت ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ اس کا اہتمام کیا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کے تحت جو ہے یہ صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا خلفاء کی سنت نہیں ہے، بلکہ اس کو نبی علیہ السلام نے اپنی سنت قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، فرمایا کہ میرے بعد جو ہے تم نے اقتداء کرنی ہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ 20 رکعت ہی تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابن مسعود کے بارے میں فرمایا کہ تمسکوا بعہد ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کہ فرمایا کہ ابن مسعود جو بات کر دیں تو ابن مسعود کی بات کو لے لیا کرو۔ تو بہرحال ان سب دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ تراویح کی جو ہیں وہ 20 رکعت ہیں۔ جو 8 رکعت تراویح پڑھنے والے ہیں وہ سنت کے تارک ہیں، وہ خلاف سنت کرتے ہیں۔ باقی 8 تراویح پڑھنے والوں کا یہ کہنا کہ یہ جو 8 تراویح ہے یہ 8 تراویح دراصل تہجد کی نماز ہے۔ رمضان المبارک اور غیر رمضان المبارک کا فرق کرتے ہیں کہ غیر رمضان میں تو تہجد صبح سویرے پڑھی جاتی ہے، اور رمضان المبارک میں عشاء کے متصل بعد پڑھی جاتی ہے۔ تو جی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان کی جہالت ہے، اور ان کو واقفیت نہیں ہے اس سے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، درست نہیں کہہ رہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ تراویح اور تہجد کی نماز کے درمیان بہت سارے فرق موجود ہیں۔ مثلا پہلا فرق یہ ہے کہ جو تراویح کی نماز ہے یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے، جو تہجد کی نماز ہے یہ سارے سال میں ہوتی ہے۔ اور تراویح کی نماز جو ہے یہ بعد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک میں، اور جو تہجد کی نماز ہے تو وہ تو آپ علیہ السلام کو پہلے سے حکم تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، وہ پہلے سے حکم تھا، یہ بعد کی بات ہے۔ اور اسی طرح تراویح کے اندر قرآن مجید کا ختم کرنا مسنون ہے، جبکہ تہجد کے اندر قرآن مجید کا ختم کرنا کوئی مسنون نہیں ہے۔ اور اسی طرح تراویح کی جو ہے جماعت ہے، تہجد کی کوئی جماعت بھی نہیں ہے، نوافل کی جماعت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال ان سارے دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ جو تراویح ہیں یہ 20 رکعت ہے، 8 رکعت جو پڑھتے ہیں یہ خلاف سنت کرتے ہیں۔ جی ایک مسئلہ ہمارے محترم ہیں بھائی لیاقت سے موزہ ٹیکن ڈیرہ اسماعیل خان سے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ ایصال ثواب کا طریقہ کار کیا ہے، اور گھر کے اندر جو کھانا وغیرہ پکایا جاتا ہے کیا یہ ایصال ثواب ہو جاتا ہے خود اگر استعمال کر لیں؟ تو جی جواب یہ ہے کہ آپ پہلے ایصال ثواب کا معنی سمجھ لیں۔ ایصال ثواب کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے جو حضرات وفات پا چکے ہیں، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، اور دادی دادا ہیں، نانی نانا ہیں، تو ان کے لیے کوئی صدقہ خیرات کر کے نیت یہ کر لینا کہ اس کا ثواب فلاں تک پہنچ جائے، یہ ہے ایصال ثواب۔ یا جو ہے قرآن مجید کا ختم کر کے اور اسی طرح جو ہے سورۃ یاسین پڑھ کے، تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، یہ پڑھ کے آدمی ان کا ثواب بخش دے تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ ایصال ثواب ہے۔ اور اسی طرح اب جو رمضان المبارک چل رہا ہے، گھر کے اندر آپ نے کھانا تیار کیا ہے اور اس میں سے کچھ آپ نے مسجد کے اندر دے دیا ہے کہ اس سے جو ہے نا روزہ دار روزہ افطار کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں رشتہ دار کو پہنچا دے، تو یہ درست ہے۔ اور باقی خود گھر کا کھانا پکانا اور خود کھا لینا یہ تو ایصال ثواب نہیں ہے، یہ کیسے ایصال ثواب ہوگا؟ اور ایک مسئلہ جو ہے پوچھا ہے بھائی محمد شعیب نے موضع ڈہوتر جدید سے ڈی اے خان، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر امام نے سمی اللہ لمن حمدہ جہرن کہا اور ساتھ جو ہے ربنا لک الحمد بھی جہرن کہہ دیا، تو کیا اس صورت کے اندر جو ہے اس پر سجدہ سہو تو لازم نہیں آئے گا؟ تو جی جواب یہ ہے کہ اگر ربنا لک الحمد جہرن کہہ دیا ہے تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ یہ اسی طرح ایک مسئلہ پوچھا ہے ہمارے محترم ہیں ٹانک سے،
انہوں نے کہا کہ جی ہماری پیپ لائن آتی ہے اور انہوں نے فرمایا کہ ہماری پیپ لائن سے پانی کے اندر بدبو آ رہی ہے، تو کیا یہ پانی ناپاک ہوگا؟ تو جی جواب یہ ہے کہ اگر پیپ لائن سے بدبو آ رہی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہیں سے پھٹا ہوا تو نہیں ہے۔ اگر کہیں سے پیپ پھٹا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ بدبو آ رہی ہے تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ جہاں سے پھٹا ہوا ہے وہاں سے کوئی نجس چیز تو نہیں مل رہی۔ اگر کوئی نجس چیز مل رہی ہے تو پھر اس صورت کے اندر تو وہ پانی ناپاک ہے، اس سے وضو کرنا، غسل کرنا اور اس طرح اس سے کپڑے دھونا، برتن دھونا، یہ سب ناجائز ہوگا۔ اور اگر صرف یہ بدبو جو ہے مٹی کی آ رہی ہے، کوئی ناپاک چیز نہیں ہے، تو پھر اس سے جو ہے پانی ناپاک نہیں ہوتا، اس سے وضو کرنا، غسل کرنا، یہ سب درست اور جائز رہے گا۔ یہ اسی طرح ایک مسئلہ پوچھا ہے سید عرفان شاہ صاحب نے سرگودا سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ آدمی جب وضو کر رہا ہو اور وضو کی چھینٹیں اگر کپڑوں پر پڑیں تو ان کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ اصل میں تو آدمی کوشش کرے کہ یہ جو ماء مستعمل ہے، آدمی جو وضو کرتا ہے اعضائے وضو سے جو پانی گرتا ہے اس کو ماء مستعمل کہتے ہیں، اس ماء مستعمل سے آدمی بچے، کوشش کرے، اور اگر اس کی چھینٹیں کپڑوں پر پڑ جائیں تو اس صورت کے اندر وضو بھی ہو جائے گا اور ان کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنا بھی درست اور جائز ہے۔ یہ اسی طرح ایک مسئلہ پوچھا ہے محترم بھائی غلام رسول صاحب نے ڈی ای خان سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ مسجد کے محراب کے اندر اور اسی طرح مسجد کی دیواروں پر قرآنی آیات کا لکھنا اور قرآنی آیات کا لٹکانا اور گھر اور دکان کے اندر قرآنی آیات کا لٹکانا یہ درست اور جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو جی جواب اس کا یہ ہے کہ امداد الفتاویٰ کے اندر حکیم الامت مجدد الملت والدین حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ جلد 2 صفحہ نمبر 719 پر فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر اور اسی طرح دکان وغیرہ پر آیات کو کندہ کرنا اس کے اندر بے ادبی کا اندیشہ ہے، اس سے آدمی بچنے کی کوشش کرے۔ ہاں اگر کسی مسجد کے اندر یہ آیات وغیرہ لٹکا دی گئی ہیں یا لکھ دی گئی ہیں تو اب ان کو اکھیڑنا اور ان کو توڑنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اب لکھے جانے کے بعد ان کو توڑنے کی صورت میں جو ہے بے ادبی کا شبہ موجود ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے آدمی کوشش کرے کہ ان چیزوں سے بچتا رہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ان دینی مسائل کو خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی اس کار خیر کے اندر ہمارے معاون بنیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو منظور اور مقبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔